السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر سید سمیع الدین احمد منمی سجادہ نشین خانقاہ منامیہ، صدر شعبہ عربی اورینٹل کالج پٹنہ بہار، مولانا مفتی نظام الدین جامعہ اشرفیہ یو پی حیدر، جناب نثار آغا صاحب، جعفر حسین معراج صاحب، صدر استقبالیہ جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، معزز حاضرین اکرام، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں ہمارے مہمان جو پٹنہ سے ڈاکٹر سید شاہ سمیع الدین احمد منمی سجادہ نشین خانقاہ منمیہ تشریف لائے، اور مفتی نظام الدین صاحب کا جو جامعہ اشرفیہ مبارکپور تشریف لائے ہیں۔ بھائی صاحب آپ لوگ بیٹھ جائیے، ذرا بیٹھ جائیے، آپ لوگ پورے بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ میرے عزیز ابھی رک جائیے، دیکھیے تقریر نہیں ہوگی، اگر آپ کو نعرے مارنے کا شوق ہے تو آپ نعرے ماریے، پھر میں بیٹھتا ہوں جا کے وہاں پہ، اور ایک کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ٹھہر کے ہماری بات سنیے، بیٹھ کے سنیے۔ ارے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ادب کو ملحوظ رکھیے، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے میں آپ تمام کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ جانتے یہ ہیں کہ علماء اسلام نے اس ماہ مبارک کی تصریح اس طرح سے فرمائی ہے کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا تو اس میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا تو اس میں قرآن والے تشریف لائے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آتا۔ یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے ہم کو رمضان دیا، قرآن دیا، زکوٰۃ دینے کا سلیقہ سکھایا۔ بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے اس بات کا شروعات میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کل سرزمین حیدرآباد پر اور ملک کے مختلف گوشوں میں، ریاست میں، شہروں میں جو جلسے یا میلاد النبی کا جلوس نکلے گا، میری آپ سے دبن گزارش یہ ہے کہ اس جلوس کو پرامن رکھیے، ڈسپلین سے۔ آپ شاید آپ بات کر لیجئے، پھر میں شروع کرتا ہوں، پورے بات کر لیجئے۔ اور ایک نعرہ لگے گا، پھر جلسہ ختم ہو جائے گا، دعا پہ ختم ہو جائے گا۔
جو بیٹھو بول رہے انہوں خاموش ہو. تو کل جو جلوس نکلے گا میری آپ سے ادباً گزارش یہ ہے کہ اس کو پرامن رکھیے, باوضو رہیے, اور اگر نماز کا وقت کہیں پر ہوتا ہے تو آپ کا پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ بھائی, یہ اسکرین ہے, آپ اسکرین کو دیکھو, اتنا بڑا اسکرین لگا ہے آپ کے واسطے. جب نماز کا وقت ہوگا تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز ادا کریں, اور جو لوگ جلوس کے ذمہ دار ہیں ان کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اپنے اونچے مقام سے اتر کر روڈ پر کھڑے ہو کر نوجوانوں کو سمجھائیں اور ڈسپلن کا مظاہرہ کریں. اور کل کوئی بھی ایک دوسرے پر رنگ نہیں پھینکے گا. رنگ پھینکنا یہ اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں ہے. اگر کل کوئی جلوس میں ڈی جے لگا رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے. اگر کل کوئی ڈی جے لگا کر, میوزک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا استقبال کر رہا ہے تو یاد رکھو تم گناہ کر رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صاف ہے, اسلام میں میوزک دور دور تک اس کا تعلق نہیں ہے. آپ ڈی جے لگائیں گے, ناچیں گے, یہ غلط ہے, بے ادبی ہے. تو آپ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام کا ہونے کا ثبوت دیجئے. کل آپ دیجئے, ارے بھائی یہاں تھے کیا آپ؟ تو جلوس کو ڈسپلن سے رکھیے. یہ ایک دوسرے کو ناچنا, یہ ناچنے کا جلوس نہیں ہے. درود شریف پڑھتے رہیے جلوس میں, باوضو رہیے. اور کل جلوس میں سگریٹ نہیں پینا, گٹکا نہیں کھانا, پان کھاتے ہوئے نہیں جانا. یہ آداب کو ملوث رکھیے. اور یاد رکھیے کہ ہم مسلمان صرف 12 ربیع الاول کے تک نہیں ہیں, ہم زندگی بھر مسلمان رہنے والے ہیں. ہماری اولاد, ہماری نسل بھی مسلمان رہے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے آپ کو ایک بہترین مثال بننا ہے, اگزامپل بننا ہے. اور پولیس کا تعاون کریے. باوجود اس کے کہ آج حیدرآباد کی پولیس نے پورے رات میں پیٹرول پمپ بند کرا دیے, اور کیوں پیٹرول پمپ بند کرا ہے مجھے نہیں معلوم. میں ہمارے پولیس کمشنر صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی نظام کالج میں پڑھے, میں بھی نظام کالج میں پڑھا ہوں. تو پیٹرول پمپ بند کرانے سے ہم کو معلوم ہے کہ موٹر سائیکل چلانا تو اس کو چمبو بولتے, یعنی بند کر کے چلاتے اس کو. مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے کہ خالی اس تیوہار میں پمپ بند ہے, دوسرے تیوہار میں پمپ کیوں کھلے ہیں؟ سب تیوہار میں رات میں پمپ بند کر دو آپ, میں شکایتی نہیں کروں گا. 11 ربیع الاول کی رات کو پیٹرول پمپ بند کرنا, آپ کیا پیغام دے رہے ہیں حیدرآباد کی عوام کو کہ اس فیسٹیول سے کیا آپ کو پریشانی ہے؟ یہ غلط فیصلہ لیا گیا ہے. بہرحال آپ کو ایک اچھا فیصلہ کر لینا ہے. جلوس کو پرامن رکھیے. جو جلوس کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ روٹ کو فالو کریں, اور یہ تمام غیر بیہودے قسم کی حرکات مت کریے اور اپنا مذاق مت بنائیے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلاد کا جلوس نکل رہا ہے اور ڈی جے بج رہا ہے. پچھلے سال ایسا ہوا ہے, میں اس جگہ کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس مقام پر دوبارہ ڈی جے نہیں بچے گا اور آپ ناچیں گے نہیں پاگلوں کی طرح, جانوروں کی طرح.
آپ ایک مثال بنیں گے دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اس کو دیکھ کر لوگ بولیں گے دیکھو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے. تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہم تمام کو ضروری ہے. امن کو برقرار رکھیے. کسی اگر ہمارے ہندو بھائیوں کی مندر آتی ہے تو ان کا بھی لحاظ رکھیے. مندر ان کی ہے, کوئی گرجا اگر ہے, کچھ بھی ہو ان کا لحاظ رکھیے. یہ نہیں ہے او نہیں میں ناچوں گا, نہیں. کل طاقت کے مظاہرے نہیں ہوں گے, کل غلامی کے مظاہرے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اتحاد کے مظاہرے ہوں گے, محبت کے مظاہرے ہوں گے, عشق کے مظاہرے ہوں گے. اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ صرف گاڑی پہ بیٹھ کے یوں نہیں کرنا, نیچے رہنا زمین پہ. یہ بہت ہو گیا خالی یوں رہ کے, یوں نہیں ہو سکتا. آپ زمین پہ رہیے, نوجوانوں کو سمجھائیے, ٹھڈی کو ہاتھ لگائیے, ان کی پیشانی کو پپی لیجئے, ان کو آگے لے کے بڑھیے. یہ ان کا کام ہونا چاہیے. یہ خالی دکھانا نہیں. دیکھو میری آپ کی طرف سے میری طرف سے کوئی پبلک نہیں آ رہی. پبلک اگر آ رہی ہے جلوس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی اور محبت کا ثبوت دینے کے لیے آتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. اللہ نے انسان کو آنکھ دیے, دماغ دیا, کان دیے, آنکھیں دیں تاکہ وہ اس کے قدرت کے نظاروں کو دیکھ سکے. اللہ نے انسان کو کان دیے تاکہ وہ آواز کو سن سکے. اللہ نے انسان کو دماغ دیا تاکہ اس میں اچھے اور برے کی تمیز وہ پیدا کر سکے. اللہ نے انسان کو پیر دیے تاکہ وہ اس کی زمین پر چل کر اس کی قدرت کو دیکھ سکے. اور کہیں پر بھی اللہ نے جب یہ نعمتیں انسان کو دیا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم میں؟ علماء کرام نے اس کا ترجمہ اس قرآن کی آیات کا اس طرح سے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. اور جب کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے تو اللہ قرآن کریم میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا. تو معلوم ہوا, علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود احسان جتلا رہا ہے, اس کو نعمت عظمیٰ کہتے ہیں. تو اب آپ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اللہ مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا. ہم اس عظمت والے رسول کی امت ہیں, ہم اس عظمت والے رسول کی امت ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں کیا فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. ایک اپنے نبی سے محبت, اہل بیت سے محبت اور قرآن پڑھنا سکھاؤ. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو قرآن کے حافظ ہیں وہ اس دن انبیاؤں اور برگزیدہ شخصیتوں کے ساتھ رہیں گے جس دن سوائے اللہ کے کسی کا سایہ نہیں ہوگا. تو اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اہل بیت سے محبت اور قرآن. حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے دعا دی اور ہر نبی نے اپنی دعا کے استعمال میں جلدی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی دعا کو اٹھا کر رکھا ہے, قیامت کے دن میں اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں گا اور اس کے لیے استعمال ہوگی وہ دعا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کھڑا کیا ہوگا. تو ہم تمام کو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کی شفاعت کریں گے. وہیں پر حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ کو معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو آئیے آج دارالسلام کی اس تاریخی سرزمین سے، جلسے رحمت العالمین سے آپ اور ہم مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی علیہ صحابہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، پھر اس کو آگے بڑھ کے اللہ نے کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، پھر اللہ اس کو آگے بڑھ کر سورہ آل عمران کی آیات کا ترجمہ علماء کرام نے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے میرے حبیب کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے۔ تو اب آپ سمجھیے مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نوجوانوں سنو، ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ تو صحابی نے عرض کیا کچھ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ قیامت کی تیاری نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف بخاری کے حدیث سے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، صدیق اکبر سے کرتا ہوں، فاروق اعظم سے کرتا ہوں، گو میرا عمل ان کے برابر نہیں مگر محبت کی بنا پر میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ اب نوجوانوں اب تم سوچ لو کہ تم کس سے محبت کرتے؟ اگر تم فون سے محبت کرتے تو پھر فون کے ساتھ ہی رہو گے، اگر تم انسٹاگرام سے محبت کرو گے تو انسٹاگرام فائدہ نہیں پہنچائے گا، اگر تم فیس بک کے لائک سے محبت کرتے تو وہ تم کو کام میں آنے والا نہیں ہے، اگر تم کو یہ دنیا کے لیڈروں سے محبت ہے تو وہ بھی کام میں آنے والی نہیں ہے، بلکہ اگر تم کو اسد الدین اویسی سے محبت ہے تو وہ بھی کام میں آنے والی نہیں ہے۔ تم کو، آپ کو اور ہم کو، سب کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے، عشق کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے، کیونکہ ہم ان سے محبت کریں گے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کے ساتھ رہیں گے۔ اگر ظالموں سے محبت کرو گے تو اللہ بولے گا جاؤ تم نے ظالم کے ساتھ محبت کی، اس کے ساتھ رہو۔ اگر کوئی فلم سٹار سے محبت کرے گا کہ اس کی ایکٹنگ بڑی اچھی تھی تو اللہ بولے جا تو اس کے ساتھ ایکٹنگ میں رہ جا۔ اگر تم دنیا والوں سے محبت کرو گے تو اللہ بولے گا تم ان کے حوالے، مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ تو ہم تمام کو یہ کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں تاکہ ہم کو ان کا ساتھ نصیب ہو، کہ جیسا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرو گے تم اس کے ساتھ رہو گے۔ تو نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہم کو ضرورت ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں کی ضرورت ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی صدقوں کی ضرورت ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا بے حد ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے لگایا کعبۃ اللہ میں، حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے لگایا۔ اور آپ کو معلوم کہ کعبۃ اللہ دنیا کی سب سے
متبرک زمین ہے، بلکہ پوری دنیا میں اگر زمین کی کوئی ماں ہے تو وہ کعبۃ اللہ کی زمین ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے سورہ النازعات میں فرماتا ہے کہ اللہ نے جب آسمان کو بنایا، جب اللہ نے آسمان کو بنایا تو اللہ نے زمین کو بچھایا۔ یہ علماء کرام لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے جب آسمان کو بنایا تو اللہ نے زمین کو بچھایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، دلائل النبوہ کتاب ہے، اس میں لکھ رہے ہیں شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین سے 2000 سال پہلے اللہ نے کعبۃ اللہ کو بنا دیا تھا زمین۔ اور سورہ آل بقرہ کی آیت نمبر 125 پڑھ لو آپ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کعبۃ اللہ کو، اس جگہ کو ہم نے امن کا مرکز اور گہوارہ بنایا۔ اب وہی دلائل النبوہ میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حضرت حوا علیہ السلام سے کہو کہ میرے لیے گھر تعمیر کریں۔ حکم دیا گیا کہ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حد بندی کر دی، اور حضرت آدم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی زمین کو کھودتے، اور ہماری اماں حضرت حوا اس مٹھی کو اٹھا کر ڈالتی بازو۔ جتنا کھودا گیا، جب پانی آ گیا تو آواز آئی کہ اے آدم رک جاؤ، اب تعمیر شروع کرو۔ تو وہاں پر تعمیر ہوا، اور پھر اللہ نے وحی بھیجائی کہ باپ اس کا طواف کرو، آپ پہلے انسان ہے، یہ گھر ہے۔ صدیاں بیت گئیں، نوح علیہ السلام آئے، حج کیے، صدیاں بیت گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور انہوں نے وہاں پر کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، کعبۃ اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھایا۔ پھر بنو جریہ ایک قبیلہ تھا، اس نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اب جب اہل قریش کے زمانے میں کعبۃ اللہ شریف کہ اس کی دیواریں کمزور ہو گئی تو علماء لکھتے ہیں تو اہل قریش اس بات کا فیصلہ کیے کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اور اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، تو مشاورت ہوئی، سب سرداران قریش بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے، کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا۔ بہرحال ایک قریش کے سردار نے کہا کہ ہماری نیت صاف ہے، ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کوئی تخریب کرنا نہیں چاہتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کے لیے علماء کرام نے لکھا کہ ایک رومی تاجر کی کشتی کو سمندر جدہ کے ساحل پر اٹھا کر پھینک دیا، وہ کشتی ٹوٹ گئی تھی، اس کے تختوں کو استعمال کیا گیا کعبۃ اللہ کے چھت پر ڈالنے کے لیے۔ تو جب سب طے ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر ہوگی تو سب ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب تو نازل نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں ابو وہب جو بڑے نیک آدمی تھے، شریف آدمی تھے، انہوں نے کہا، سب پہلے انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کا ایک پتھر نکالا تو فوراً پتھر جیسا نکلا، دوبارہ جا کر اس کو لگ گیا۔ پورے اہل قریش کے اوسان خطا ہو گئے، چہروں کا رنگ بدل گیا۔ تو ابو وہب نے جو بڑے شریف تھے، فرش شناس تھے، دور اندیش تھے، انہوں نے پورے اہل قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ وعدہ کرو کہ تم اب کعبے کی تعمیر میں حلال کی دولت استعمال کرو گے، سود اور غضب اور ظلم سے حاصل کی دولت کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو سب نے وعدہ کیا۔ پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہوئی، اور جب اس کی بنیادوں میں جا کر دیکھا تو علماء اکرام نے لکھا کہ اونٹ کے اوسان کی طرح اس کی بنیادیں تھیں۔ ایک نوجوان ان بنیادوں کو ہاتھ لگایا، آندھی آئی، بجلی گری، سب کی آنکھیں بند ہو گئیں، زلزلہ آیا تو سب خاموش ہو گئے کہ اب بنیادوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود
نفس نفیس اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لا کر رکھتے تھے. خیر بہرحال کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھ گئیں. اب جب مسئلہ پیدا ہوا کہ کعبۃ اللہ میں حجر اسود کو رکھنے کا، تو تمام اہل قریش میں جو عصبیت اچانک بھڑک اٹھی، اور تمام اہل قریش کے قبیلے کے لوگ اپنی نیاموں سے تلوار کو نکال کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر کہے کہ یہ اعزاز ہم کو ملنا چاہیے ورنہ ہم گردن کاٹ دیں گے، لڑیں گے. تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ دیکھو سمجھو اس بات کو، ایک فیصلہ کیا گیا کہ کل جب مکے میں جو پہلا شخص داخل ہوگا ہم اس کو اپنا حاکم بناتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو قبول کریں گے. تو علماء کرام نے لکھا کہ باب بنی شیبہ اس دروازے کا نام تھا. کون آتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اس اہل قریش میں ایک ضعیف آدمی تھا جو پکار کر کہتا ہے کہ یہ امین ہے، یہ حق پر ہے، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ماجرا بتایا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک چادر لاؤ. چادر لائی جاتی ہے، تمام اہل قریش کے سرداروں سے کہتے ہیں اے بھائی صاحب آپ بیٹھ جائیے. تمام اہل قریش سے کہتے ہیں کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو اس چادر پر رکھ کر تمام قریش کے سرداروں سے کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر ایک ایک کونی پکڑو اور لے کر جاؤ. اور جب اس مقام پر لے کر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گورے گورے ہاتھوں سے اس کالے کالے پتھر کو کعبۃ اللہ میں لگاتے. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے تھے وہ وہیں پر ختم ہو گیا. یہ ایسا حسن تدبر تھا، اس میں ایسی حکمت کی نصیحت تھی کہ اہل قریش پریشان تھے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم ان کے امتی ہیں اپنے مبارک گورے گورے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگایا. اور انہی کا امتی کا نوجوان کے سامنے اگر اسلام کا ذکر ہوتا ہے تو بدکتا ہے، بغلیں جھانکتا ہے. جب اس کو بلاتے ہیں کہ بیٹا بیٹھ کر سن دین کی بات ہے تو بولے گا میں بیٹھ کے سنوں گا تو مجھے کوئی فنڈامنٹلسٹ کہہ دے گا، بنیاد پرست کہہ دے گا. مسلمانوں سمجھو، تم مسلمانوں جن کا ماضی تاریخ ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، جن کا کوئی ماضی نہیں ہوتا وہ پریشان ہوتے ہیں. تمہارا اور میرا ماضی تو تابناک ہے. تم اسلام سے دور بھاگ رہے ہو نوجوانوں، تم اسلام کے قریب آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دشمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری ایک نوجوان سے بات چیت ہوئی اسی مسئلے کے اوپر، تو وہ مجھ سے کہنے لگا نہیں اسد صاحب اب آپ پرانی دقیانوسی باتوں کو مت کرو، میں یہ پڑھتا ہوں، میں وہ کتاب پڑھتا ہوں. قابل مجھ سے زیادہ قابل تھا وہ لڑکا. میں نے کہا بالکل پڑھو، چرچل کو پڑھو، ہٹلر کو پڑھو، ماؤ کو پڑھو، لینن کو پڑھو، مارکس کو پڑھو، بلکہ تم وولٹیر کو پڑھو. تو اس نے بولا وولٹیر کو پڑھو. میں نے ہاں وولٹیر کو پڑھو، اور وولٹیر کی ایسیز آن دا کسٹم اینڈ اسپرٹ آف دا نیشن کو پڑھو. بولا کہ لکھ لوں. میں نے کہا لکھ لے. پھر میں نے اس سے کہا کہ تم روسو کے سوشل کانٹریکٹ کو پڑھو. بولے وہ فرینچ روسو. میں نے ہاں روسو کے سوشل کانٹریکٹ کو پڑھو. کلاؤڈ ایمیلل پیسٹورال کے زوراسٹرین کانفیکس اور محمد کو پڑھو. پھر میں نے اس نوجوان سے کہا کہ ہینری ڈیبولائز ویلیئرز کو پڑھو. برابر پڑھو، کون روک رہا ہے، تم ہر چیز پڑھو.
تم بلکہ نیپولین کو ایک جگہ پر جیل میں رکھ دیا گیا تھا، اس کا نام سینٹ ہیلینا تھا. وہاں نیپولین نے اپنے میموائرز لکھے، یعنی تزک بولتے، یادداشتیں لکھی. اس میں نیپولین نے کیا لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے گریٹ مین. اس نے کہا یہ عاملہ پڑھو، مگر یاد رکھو نوجوانوں سب پڑھو، مگر آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے در یتیم کو بھی پڑھو. جب تم یہ پڑھو گے تو تمہاری زبان سے یہی نکلے گا. کیا نکلے گا تمہاری زبان سے؟ کہ تم جب آمنہ کے لال کو اور عبداللہ کے در یتیم کو پڑھو گے تو کہو گے کہ اب میری نگاہوں میں جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں. پڑھو یہ، اور یاد رکھو یہ نیپولین ہے، وولٹیر ہے، روسو ہے، چرچل ہے، مارکس ہے، ماؤ ہے، بڑے بڑے دنیا کے تھنکرز ہیں. ان کا استاد کون ہے؟ کون ہے ان کا استاد؟ زمین والا ہے نا، ان کا استاد زمین کا ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون ہے؟ کون ہے؟ عرش والا اللہ ہے. تو یہ زمین کی کتاب پڑھو، بالکل پڑھو، مگر آمنہ کے لال کو بھی پڑھو. علم القرآن الرحمن والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد. اور نوجوانوں میں تم سے ایک اپیل کرنا چاہ رہا ہوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نوجوانوں میں تمہارے لیے پیغام دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر بے فائدہ کام کو ہم چھوڑ دیں، ہر بے فائدہ کام کو چھوڑ دیں. اب محلے کے گلی میں کھڑے ہو کر رات میں سگریٹ پھونک رہے ہو، فائدہ ہے اس سے؟ آپ کو فائدہ ہے؟ آپ کو محلے کے چبوترے پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت کر رہے، فائدہ ہے اس سے؟ آپ کو محلے کے رات میں جاگ رہے کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے 1/3 چائے مارے، ہم بھی مارے مگر اتنا نہیں مارتے تھے. پھر کوئی بول دیا نہیں میاں وہ اس شہر کے اس کونے پہ ایک بنڈی پہ آملیٹ یا وڑا ملتا، رات کے 3 بجے چلے گئے، اس سے فائدہ ہے تمہارے کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر بے فائدے کام کو آپ چھوڑ دیں. اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ گھر میں بیٹھو، کاہل بن جاؤ، لیزی بن جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے فرمائے، تم سے فرمائے، سب سے فرمائے کہ جہد مسلسل کرو، جد و جہد کرتے رہو، جد و جہد کرو. جس کام میں فائدہ ہو کام مت کرو. اور نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے 2 دن یکساں ہیں، اگر آج تم ایک جگہ پہ کھڑے ہو اور کل بھی اسی جگہ پر کھڑے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ تم خسارے میں ہو، تم نقصان میں ہو. اگر آج تم یہاں کھڑے ہو اس سیڑھی پر تو کل تم اونچی جگہ پہ کھڑے رہنا چاہیے. سمجھے؟ یہ نہیں کیسا ہوگا، نہیں ہو سکتا. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر تمہارے 2 دن یکساں رہے تو تم خسارے میں ہو. تمہارے 2 دن ایک نہیں ہو سکتے اور نہیں ہوں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا ثبوت دو. تم جد و جہد کرو. نہیں بھائی، صبح اٹھو پہلے، اب کل جلوس میں جائیں گے. کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھ کے آتے، آپ خود سوچ لو، میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یا جلسے سے یا رات بھر پھریں گے، اس کے بعد فجر گول ہڑبڑا کے ساتھ، اور 7 بج گئے، جلوس کو جانا ہے. فجر کی نماز کا کیا کرو گے؟ تو جب تک ہم اسلام کے فرض چیزوں کو پورا نہیں کریں گے، ہم کو کامیابی اور کامرانی نہیں ملنے والی ہے. بلکہ میں نوجوانوں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میری اس بات کو یاد رکھو. کیا ہے میری اس بات کو آپ یاد رکھو
کیا ہے اس میری بات کو یاد رکھو کہ آپ نے نشے کو استعمال کیا. مسلمان نشے کو استعمال کرتا ہے، شراب کو پیتا ہے، ڈرگز استعمال کرتا ہے. میں تم سے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگ کے اپیل کر رہا ہوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے کے عادی ہو جاؤ. ایک مرتبہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے کے عادی ہو جاؤ. تم نے جو گانجا، تم نے جو شراب پی کر جو تم زمین پر بوجھ بن چکے ہو، تم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے کے عادی ہو جاؤ گے تو جو شراب اور ڈرگز نے تم کو دنیا پر بوجھ بنا دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نشہ تم کو دنیا کا امام بنا دے گا. تم کو دنیا کا امام بنا دے گا. تم اچھا کون سا ڈرگز استعمال ہو رہا آج کل؟ AMP انجیکشن، پھر گٹکے میں گانجا ملا کے کھاتے ہیں، پھر پل ایکٹیسی ٹیبلٹ ہے ایک. مجھ سے بتایا گیا کہ جو پل ایکٹیسی ٹیبلٹ کھاتا 48 گھنٹے تک انہیں آنکھیں کھلے رہتے اس کے. مجھے بولنے والے کہا کہ نہیں ایک بار لے لیے نا اسد بھائی تو 48 گھنٹے انہیں آنکھیں کھلے رہتے. میں نے کیا کرتا آنکھیں کھلے رکھ کے؟ نہیں کچھ بھی ہو جاؤ اس کو فرق نہیں پڑتا، میں نماز پڑھ سکتا نہیں. کیا ہے اس کو معلوم قرآن، اس کو معلوم اس کے ماں باپ اس کے گھر میں ہیں، اس کو معلوم کہ اس کی بہن بیمار ہے یا باپ بیمار ہے. کچھ نہیں، خالی ایک پل ایکٹیسی ٹیبلٹ 48 آورز انہوں جو ہے اس میں رہتے. اس ڈرگز کو چھوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نشہ اپنے آپ میں ڈالو. یاد رکھو دنیا کے امام تم کو اللہ بنا دے گا. اب بعض نوجوان جو ہے اپنے آپ کو ہینڈسم خوبصورت دکھانے کے لیے، مجھے بتایا گیا کہ آج کل ایک بلو بیٹی نوٹ ایک کریم ہے، سٹیلمن فریبل کریم ہے، آرچ پرل کریم ہے، تینوں کو ملاتے، ملا کے رات میں لگا کے سو جانا. میرے کو بتایا گیا نہیں معلوم، لگا کے سو جانا اور دھوپ میں نہیں نکلنا، دھوپ کم رہی تو نکلنا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ 15 دن کے بعد اس کا رنگ اچھا ہوتا، انہیں خوبصورت دکھتا. کیا ہے یار، کیا ہے وہ؟ کیوں؟ یہ جو آپ کو جو بنایا گیا ہے نا، وہ کون بنایا معلوم آپ کو؟ جو آپ کا اور تمہارا چہرہ ہے وہ کون بنایا؟ تم دنیا کی باتوں میں آ کے کہہ رہے کہ نہیں میں خوبصورت نہیں. ارے تم کو اللہ نے بنایا تو اللہ خوبصورت ہی بناتا رہے کو. زمین و آسمان کا خالق اپنی مخلوق کو خوبصورت ہی بنا سکتا ہے، مگر تم نہیں. میرے کو لگانا ہے کریم، کریم والے کا فائدہ ہو رہا، آپ کا نقصان ہو رہا. مانے اس میں 3 کریم، بلو بیٹی نوٹ، سٹیلمن فریبل کریم، آرچ پرل کریم، 2 ٹیوب ڈالنا سنا بتایا گیا. اور 20 دن کے بعد بولے کہ تھوڑا رنگ. کہاں کا رنگ؟ تم کو رنگ بدلنے کا ہے نا. اگر آپ کو رنگ بدلنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو تو حسن تمہارے سامنے آ کر ادب سے کھڑا ہو جائے گا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو، حسن تمہارے سامنے آ کر ہاتھ بن کے کھڑے ہو جائے گا. میرے نوجوانوں اس بات کا خیال رکھو. میں آپ سے یہ بھی اپیل کر رہا ہوں کہ میری اس بات کا یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر مکہ کی سرزمین پر لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ اسلام کو قبول کرو، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس بلا کر دکھایا؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پہلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کی بات کی اور کہا کہ میرے بچپنے سے لے کر اس زندگی تک اگر تم اس میں ایک عیب پاؤ تو میری بات کا یقین مت کرو.
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو امتی بنایا۔ تو نوجوانوں یاد رکھو، تم اگر وقت خراب کر رہے ہو تو وقت تمہارا نہیں ہے، قوم کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ مسلم نوجوانوں اگر تم اپنا وقت خراب کر رہے ہو تو تمہارا نہیں، تم قوم کا وقت خراب کر رہی ہو، تم اپنی قوم کا وقت خراب کر رہے ہو۔ اپنے وقت کو استعمال صحیح کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو پہلے ہاتھ ملاتے، پہلے مصافحہ کرتے، اور اس وقت تک اس کے ہاتھ کو نہیں چھوڑتے کہ جب تک وہ ہاتھ نہ چھڑا لے، اس وقت تک اس آدمی کو دیکھتے رہتے جب تک وہ اپنی چہرے کو نہ پلٹا لے۔ اور اس لیے واقعات میں آیا کہ مدینے میں ایک مرتبہ ایک دیوانی ہماری ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کر پورا مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھرا رہی ہے، اور زمانہ اس پر رش کر رہا ہے کہ دیوانی نہیں ہے، یہ عقل مند ہے، اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا کہتے ہیں کہ اے میری ماں، تو پریشان مت ہو، تو مجھ سے جو بولنا چاہتی ہے بول، میں سننے تیار ہوں، تو مجھے کہاں لے کر جانا چاہتی لے کے چل، میں چلنے کو تیار ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ بھوکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر صحابہ کرام کو کھجور دیتے ہیں۔ ایک دودھ کا پیالہ ہے، 70 صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پلا کر آخری میں پیتے ہیں۔